وہ کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، سانحہ یکدم نہیں ہوتا۔ سیکھا یہ تھا کہ اس کے آڑ میں ہم نے اسکوٹر ڈاکہ کو بھلانے کی کوشش کی۔ ہم یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دن دشمن نے ہمیں ایک اور ضرب لگائی، اور ایک ایسی ضرب لگائی ہے جو ہماری نسلوں تک یاد رکھے گی۔ جن ماؤں کے بچے گئے ہیں ان کو تو صبر نہیں آنا۔ دہشت گردی کی نظر ہونے والے یہ بچے یا ہمارے جوان ہیں، انہیں انصاف فراہم نہیں کر پائے گی تو ایک بہت بڑا سوال ان کے آگے کھڑا رہے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ڈیلی پوائنٹ، میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ ملک۔ ناظرین، ثانیہ APS کو ہوئے 10 سال گزر گئے، مگر اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے زخم ابھی تازہ ہیں۔ ثانیہ APS سے حکومت اور ہم نے کیا سیکھا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان غنی صاحب۔ سر، اسکوٹر ڈھاکہ کے بعد اگر ثانیہ APS کی بات کریں تو کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، سانحہ یکدم نہیں ہوتا۔ آج یہ کہ یہ ایک تاریخ ہے، اگر ہم نے سبق حاصل کیا ہوتا تو آج ہم اس اسٹیج پہ کھڑے ہوتے، لیکن یہ مایوسی والی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی نوجوان نسل کے اندر ایک جذبہ اور ولولہ موجود ہے، اور یہ جذبہ اور ولولہ بروئے کار لا کر اس مایوسی، بے چینی اور بے یقینی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ وہاں کی ورکنگ کلاس اور وہاں کے نوجوانوں نسل کے اندر جو ایک تحریک ہے وہ نتیجہ خیز بن رہی ہے، اور آنے والے وقت کے اندر پاکستان بھی جو پاکستان کے حقیقی مقاصد ہے اس سے ہم آہنگ ہوگا، اور اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ نوجوانوں کا ہوگا۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہے وہ آرمی نے ہی قربانیاں دی ہیں یا ہمارے سیاستدانوں نے بھی کچھ قربانیاں دی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ دہشت گردی کی جنگ بنیادی طور پہ امریکہ کی جنگ تھی، اور پاکستان کی فورسز نے وہ جنگ جیتی ہے، لیکن اس وقت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ جانا ہے اور سی پیک نے نتیجہ خیز بننا ہے، تو آپ کا دشمن پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ اور یہ فوج جو ہے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی، اس میں دہشت گردی کی جنگ نہیں تھی، لیکن دہشت گردی کی جنگ میں پاکستانی فوج نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور ہمیشہ آپ دنیا کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ فتح مند وہی فوجیں ہوتی ہیں جس کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے۔ لہٰذا دہشت گردی کی جنگ کو اگر نتیجہ خیز بنانا ہے تو پھر قوم کو اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہونا پڑے گا، اور فوج نے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی ہے۔ آپ اپنے بارڈرز پہ کھڑے جو فوجی جوان ہیں، کبھی ان کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ وہ ان کے چہروں پہ لکھا نظر آئے گا آپ کو کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔ تو یہ پاکستانی فوج کا کریڈٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جب تک قوم اپنی فوج کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی ہم دہشت گردی کی جنگ نہیں جیت پائیں گے۔ سر، جو APS کے متاثرین ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو انصاف مل گیا ہے جو ابھی سچویشن بنی ہوئی ہے اس طرح؟ دیکھیں، بات یہ کہ جن ماؤں کے بچے گئے ہیں ان کو تو صبر نہیں آنا، لیکن اگر پاکستان کی ریاست جو دہشت گردی کی نظر ہونے والے یہ بچے یا ہمارے جوان ہیں انہیں انصاف فراہم نہیں کر پائے گی تو ایک بہت بڑا سوال ان کے آگے کھڑا رہے گا۔ سر، یہ تقریریں کر دینا، چھٹی کر دینا، کیا یہ کافی ہے اس APS کا جو واقعہ ہوا ہے، جو ثانیہ ہوا ہے اس کے لیے؟ کیا اس کے لیے کچھ اور بھی کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ چھٹی کر دینے سے ہم کوئی یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ چھٹیاں بند ہونی چاہیے کہ قائد اعظم اور اقبال نے ایسا پاکستان نہیں سوچا تھا۔ حضرت اقبال نے جس طرح کے پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور جس طرح کے پاکستان کا وجود قائد اعظم جیسی کریڈیبل لیڈرشپ کی موجودگی میں عمل میں آیا تھا، وہ تو ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے جو دنیا کے لیے مشعل راہ ہو، جس میں پاکستان کے عوام ترقی کریں، بلا امتیاز سب کو اپنے حقوق ملنے چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، پاکستان کے عوام بڑے باشعور ہیں، پاکستان کی نوجوان نسل بڑی ذہین ہے۔ آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے، وہ ایک کریڈیبل لیڈرشپ جو ملک اور قوم کو آگے لے جا سکے۔ آپ کریڈیبل لیڈرشپ پیدا کر دیں، پاکستان اپنے مقاصد سے ہم آہنگ ہوگا۔ سر، جو ثانیہ 9 مئی ہے یا پشاور والا ثانیہ، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے۔ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کی اپنی ذمہ داری ہیں، ریاستی اداروں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہیں۔ ابھی آج کی نشست میں جو بات ہوئی آئین پاکستان کی، ہمارے پاس آئین پاکستان کی صورت میں ایک نسخہ کیمیا موجود ہے
اور آئین پاکستان کے تحت آپ اپنا اپنا اصل کام کرتے جائیں. دہشت گردی، تخریب کاری، شدت پسندی، انتہا پسندی از خود جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گی. نوجوان نسل کو کیا کردار ادا کرنا نوجوان نسل اصل پاکستان کا مستقبل ہی نوجوان نسل کے ساتھ مشروط ہے. اور حضرت اقبال کی امیدوں کا محور وہ تو جب شاہین کی مثال دیتے تھے تو دراصل وہ نوجوانوں کو مخاطب تھے. ایسے ہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نوجوان نسل کے اندر جو ایک غصہ ہے، جو ایک رد عمل ہے، اسے محبت میں ڈالنا پڑے گا. ان کے مسائل حل کرنے پڑیں گے، ان کو تعلیم کے بہتر مواقع دینے ہوں گے اور ان کی روزگار کا بندوبست کرنا پڑے گا. پاکستان کا نوجوان پاکستان کو کبھی مایوس نہیں. سر، جو ثانیہ APS ہوا ہے ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑا ثانیہ، کیا اس سے ہم نے کچھ سیکھا بھی ہے؟ سیکھا یہ تھا کہ اس کے آڑ میں ہم نے سکوت ڈاکا کو بھلانے کی کوشش کی. اچھا. یقینی طور پر وہ بھی بہت بڑا ثانیہ تھا اور یہ بھی چھوٹا ثانیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم اس ثانیہ کی آڑ میں اس کو بھلا نہیں سکتے. ہم یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دن دشمن نے ہمیں ایک اور ضرب لگائی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ایسی ضرب لگائی ہے جو ہماری نسلوں تک یاد رکھے گی. لیکن ہمیں جس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ابھی اس ثانیہ کو 10 سال نہیں گزرے کہ ہم آج بھی اس علاقے میں، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے علاقے میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دہشت گردی پہ اترے ہوئے ہیں. اس کے خلاف ہمیں لڑنا ہے. پاکستان کو پاکستان پر. سر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا آرمی نے ہی قربانیاں دی ہیں یا ہمارے سیاستدانوں نے بھی کچھ قربانیاں دی ہیں؟ سیاستدانوں کو تو میں کہہ نہیں سکتا، قوم نے قربانیاں دی ہیں جی. اور فوج جس قوم کا حصہ ہے، ان کی قربانیوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ ملک اس وقت تک باقی ہے جب تک فوج باقی ہے. سیاسی طور پر انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی، لیکن عملی طور پر پاکستان کا وجود ان کے وجود کی وجہ سے باقی ہے. APS جیسے ثانیہ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تک بھی ہماری کوئی کنڈیشن اس سے اچھی نہیں ہو پا رہی. ہمیں یقینی طور پر اس بات کا انتظام کرنا چاہیے کہ کسی طریقے کے ساتھ ہمارے جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں اس کو ہم بندوقیں لہراتے ہوئے، اسلام آباد پہ حملہ کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے اس کی بجائے لا اینڈ آرڈر اپنے علاقے میں پیدا کریں. یہی سب سے بڑی دلیل ہوگی ہماری. سر، ثانیہ APS کے حوالے سے بس تقریریں کر دینا، چھٹی دے دینا، یہ کافی ہے یا کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ اس طرح کے ثانیہ سے؟ میں تو کہا کہ ثانیہ APS کی آڑ میں ہم مشرقی پاکستان کو، واقعے کو نظر انداز کرنا چاہتے تھے، لیکن طور پہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. سر، 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے جو اس میں ملوث ہے؟ یقینی طور پر اگر یہ واقعہ اسی طرح ہوا ہے جس طرح سمجھا جاتا ہے تو مجرموں کو سزا ملنی چاہیے.